بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستوں، ہمیشہ یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ مذاق کرنے اور مزاح میں کیا فرق ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اس کے درمیان ایک بال برابر فرق ہے، اور کبھی کبھی مذاق اور مزاح کے درمیان جنگ بھی ہو جایا کرتی ہے۔ یوسفی صاحب نے لکھا ہے کہ چٹنی اور اچار لاکھ چٹخارے دار سہی، لیکن اس سے بھوکے کا پیٹ نہیں بھرا کرتا۔ قلعوں سے کی دیواریں جو ہیں وہ قہقہوں سے شق نہیں ہوا کرتی، لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ جو مصائب ہیں، آلام ہیں، یہ کچھ کم ہو جاتے ہیں۔ شدائد جو ہیں، ریگستان کے شدائد، جب آپ وہاں پر کوئی دیکھ لیتے ہیں ایسا سراب سا، تو سراب دیکھنے سے پیاس کی شاید شدت تو کم نہیں ہوتی، لیکن کچھ شدائد کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ماننا ہے کہ اگر مزاح کو پروان چڑھایا جائے، اگر آج کے اس دور میں جب لوگوں کو رلانا بہت آسان ہے لیکن ہنسانا اتنا ہی مشکل ہے، اس دور میں اگر کوئی مزاح کی بات کر رہا ہے تو یقیناً وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ اور مزاح کی بات بھی کون کر رہا ہے؟ جو شخص اپنی تعلیمی لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ بائی پروفیشن اکاؤنٹنٹ ہیں۔ اس نے اکاؤنٹنسی کی جتنی تعلیم ہو سکتی تھی سب حاصل کی، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بھی کی، ACCA بھی کیا، اس کے علاوہ مختلف کورسز کیے۔ پھر جب دل چاہا کہ سرکاری نوکری حاصل کرنی ہے تو وہ بھی CSS کے ایگزامز 2 دفعہ پاس کیے، لیکن پھر اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد یہاں کے لندن میں انہوں نے MBA کیا، پڑھائی اپنی کرتے رہے، لیکن آج ایک ہوٹل بھی چلا رہے ہیں، ساتھ میں شاعری بھی کر رہے ہیں۔ شاعری کے بھی سارے رنگ ماشاءاللہ موجود ہیں، غزل بھی کہتے ہیں، نظم بھی کہتے ہیں، مزاحیہ اشعار بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر نعتیہ کلام بھی ان کا آ چکا ہے۔ نام سے ٹیپو سلطان ہے، وہی ٹیپو سلطان جس نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے درمیان مزاح کے ٹیپو سلطان موجود ہیں، جناب ٹیپو ارسل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سہیل بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے موقع دیا، جی پروگرام میں مدعو کیا۔ ٹیپو بھائی، ماشاءاللہ آپ سے جیسے میں نے کہا کہ آپ مزاح کے ٹیپو سلطان ہیں، لیکن آپ تعلیمی میدان کے بھی ٹیپو سلطان ثابت ہوئے۔ آپ ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹنسی سے پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، پھر آپ نے وہ گول حاصل کیا جو شاید پاکستان میں ہر دوسرے بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ CSS کے ایگزام پاس کرے اور سرکاری نوکری میں جائے۔ پھر آپ نے وہ بھی چھوڑا اور پھر آپ دوسری طرف نکلے۔ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں گے۔ ماشاءاللہ تعلیمی بیک گراؤنڈ تو بہت اچھا رہا، تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی تعلیمی بیک گراؤنڈ اتنے اچھے ہونے کی؟ جی، شروع سے یہ ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق تھا۔ جی، ماں باپ کا کافی رول ہے اس میں، ڈیفینیٹلی انہوں نے اچھی تربیت کی، اور سب بہن بھائیوں میں مجھے زیادہ ہی کچھ شوق تھا، تو ہر وقت یہی تھا کہ آگے بڑھنا ہے، ہم نے کچھ بڑھنا ہے، کچھ بننا ہے۔ تو پھر شروع میں FSC میں جو پری انجینئرنگ اس وقت میں اور میڈیکل ہوتی تھی تعلیم، جی، تو اس کو پھر چھوڑ کے اکاؤنٹنسی ایک نیا تھا، ایک کانسیپٹ، MBA ایک نیا، بالکل نیا کانسیپٹ تھا تھا۔ جی، تو اس سائڈ پہ پھر ہم MBA کی طرف چلے گئے۔ تو اس زمانے پھر ICMA کا تھا کہ ایک پروفیشنل ڈگری ہے، تو کافی ٹف ہوتی تھی، مشکل بہت ہوتی تھی، پڑھائی بہت کرنی ہوتی تھی، تو اس کو پھر MBA کے بعد اس کی طرف گئے۔ تو سینٹر میں میں نے دیکھا کہ یار نہیں، اب کچھ افسر وغیرہ بننا چاہیے۔ تو CSS اس زمانے میں تھا، تو ایک چیلنج سمجھ کے اس کو قبول کیا، اور اس کو سیلف ہی میں نے تیاری شروع کی۔ اچھا، یعنی کہ کوئی کسی سے کوچنگ وغیرہ ایک ہوتی ہے نا کہ یار کسی دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا، تو فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی میں نے بہت اچھے مارکس سے میں نے CSS کوالیفائی کیا، اور انٹرویو میں بھی کوالیفائی کر گیا، لیکن میرا تھا کہ لینا ہے تو فارن آفس، اچھا، فارن سروسز آف پاکستان لینی ہے، تو اکاؤنٹس گروپ تھا، ایلوکیشن ہوئی۔ دیکھیں، حالانکہ آپ تو خود اکاؤنٹنٹ تھے تو آپ جا سکتے تھے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ پریفرنسز ہوتی ہیں آپ کی، کہ اس میں اکاؤنٹس گروپ میں یہ کہ آپ ساری زندگی وہ میں ٹریول کرنا چاہتا تھا، دنیا دیکھنا چاہتا تھا، تو ایک جو ہوتا ہے آپ کا مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے، تو دوبارہ میں نے کہا میں اس کو ریپیٹ کروں گا، تو ریپیٹ کر کے دوسری دفعہ، تو لیکن اس میں کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے، تو خیر میں نے ہمت نہیں ہاری، تو دوبارہ ایک اور ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا۔ تو کوالیفیکیشن ہوگی میری CSS کی 2 دفعہ، ایلوکیشن بھی ہوگی، لیکن میں نے جوائن نہیں کیا، اور ایک ڈیفینس سے ریلیٹڈ ایک ہمارا محکمہ تھا، اس کو جوائن کیا، تقریباً 1.5 سال ادھر میں نے سروس کی۔ لیکن دین آئی ریئلائزڈ کہ آئی ایم ناٹ فار گورنمنٹ جاب، کیونکہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک آپ ایک پرزہ بن جاتے ہیں،
शायर के लिए पुरजा बनना बड़ा मुश्किल है। मेरा था कि मैंने कंटिन्यूसली स्ट्रगल, मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता था, गेज करना आफ्टर नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट। तो उसमें ये था कि वहाँ मैं एक पुरजा नहीं बन सकता था। उसमें सबसे बड़ी चीज़ कि एक छोटी सी चीज़ मैंने रोक ली, तो मुझे एक ब्रिगेडियर साहब का फ़ोन आ गया कि आपने ये ज़ाहिर है ये तो चलते ही मसले मसाइल तो होते हैं। मुझे अच्छा, हम इसको थोड़ा सा बात को दूसरी तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो मिज़ाह और दूसरी तरफ है शायरी की तरफ। तालीम तो चलिए आपने हुआ और आप अपनी तरफ चले गए, उसके बाद मिज़ाह की और ख़ासकर शायरी की तरफ आना कैसे हुआ आपका, ये असल सवाल है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। शुरू में जैसे हर इंसान को होता है, शायरी से शगफ होता है, तो मैंने भी एक शुरू से ही शौक़ था। एक डायरी थी जिसमें मैं अपनी पसंद के अशार लिखता रहता था, डिफरेंट बुक से वो कटिंग्स आप लिख के और उसको आप रखते हैं अपने पास। तो लेकिन यह है कि आपको एक बात बताऊं कि जो मेरी पहली जो तख्लीक थी वो नात थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो मैंने खुद ही लिखी और लिख के मैंने अपनी माँ को वो सुनाई। अच्छा। तो मैं वो आज तक नहीं भूल सकता जो बोसा उन्होंने मुझे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो और मुझे उन्होंने दुआ दी, और मैं समझता हूँ कि ये सारा ये फैज़ जो है वो माँ बाप की दुआएं हैं। तो खैर उसके बाद चलते गए तो लिखता गया मैं, और जैसे होता है अपने लिए मैं लिखता गया, मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। और यहाँ पे जब मैं आया, सारे इस सफ़र के बाद जब यूके में हायर एजुकेशन के लिए मैं आया, तो मेरे भाई आए यहाँ पे, तो विज़िट किया उन्होंने मुझे जी। तो लकीली उनके हाथ एक, लकीली या अनलकीली आप कह लें, तो डायरी लग गई। तो उसमें मेरी नात शरीफ थी, तो कुछ मेरा काम था। तो उन्होंने कहा यार तुम लिखते भी हो? मैंने कहा हाँ मैं लिखता हूँ। तो कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा तुम लिखते हो, तो यू शुड पब्लिश अ बुक। मैंने कहा मैंने सोचा नहीं आज तक, तो लेकिन मे बी एट सम पॉइंट। तो कहते नहीं ये मैं लेके जाऊँगा काम। और मैं समझता हूँ कि जो मेरी पहली जो बुक है 13 इंतज़ार हमें है, आपकी 3 किताबें माशाल्लाह आ चुकी हैं, 13 इंतज़ार हमें है। इसका क्रेडिट मेरे भाई को जाता है, जो उन्होंने सारा करवाया। गो कुछ बैड आप कहते हैं कि तजर्बात भी हुए जिसमें, लेकिन यह है कि फिर एक सफ़र मेरा चल निकला। उसके बाद मैं नातख़्वानी तो मैं कर ही रहे थे उसमें। तो उसके बाद मज़ाहिया की तरफ इस तरह आना हुआ कि जब आप सेंस ऑफ ह्यूमर, जब आप, मैं पढ़ता भी रहता था काफ़ी शायर हजरात को और मज़ाहिया ख़ास तौर पे, तो आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत काउंट करती है इस सिलसिले में। तो अगर आप कोई चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की है और आप बैठे हुए हैं और आप उस चीज़ को रिकॉल करते हैं, तो आप किसी डिफरेंट एंगल से देखते हैं यार अच्छा इस सिचुएशन में, तो एक फ़नी सिचुएशन अगर आप उसमें क्रिएट करते हैं तो वो फिर आप डेफिनेटली क्रिएशन एक हो जाती है। तो इस मेरी बुक में काफ़ी ज़्यादा जो मोस्टली जो हैं वो। अच्छा, आपकी माशाल्लाह 3 किताबें आई हैं, हम इस पे भी तस्करा करेंगे, इस पे बात करेंगे, आपसे कलाम भी सुनेंगे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, तो हमारा जो पहला सेगमेंट है आज का वो है शेर शनास। हम आपसे एक शेर शेयर करेंगे और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि बूझो तो जाने शेर के शायर का नाम। तो शेर, आइए इस शेर को देखते हैं शेर शनास में। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़रा हूँ ख़रीदार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुज़रा हूँ ख़रीदार नहीं हूँ। आपको इस शेर के शायर को पहचानना है और आपने हमें फ़ोन कॉल्स करनी है। हमारी फ़ोन नंबर्स आ रहे हैं, आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं। मैं ये बताता चलूँ कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त शायर थे, बहुत शानदार शायर थे और बड़े अच्छे अपने वक्त के, न सिर्फ अपने वक्त के बल्कि आज तक इनका जो है वो जो है तोती बोल रहा है हर तरफ, और बड़ा अच्छा इन्होंने कलाम कहा है। और एक वाक़यात बहुत है इनसे मंसूब, बहुत सी चीज़ें मंसूब हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप जल्द अज जल्द इसका जवाब देंगे। अब हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। टीपू साहब, आपने माशाअल्लाह बहुत अच्छा कलाम कहा, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर हम कलाम आपका सुनना चाहें तो पहले नात शरीफ हम सुने आपसे। जी बिल्कुल, क्योंकि नात एक ऐसा कलाम है जो हम सब के दिलों पर ज़ाहिर एक नूर की बरसात होती है नात सुनने से, और सादत की बात है। मैं इसको बड़ी सादत समझता हूँ जी कि हम आका की मदद करें। और मैं फ़र्स्ट को जैसे आपको बताया कि मैं इंशाअल्लाह उम्र पे भी जा रहा की हासिल हो रही है, तो उस तनाजुर में मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। तो नातिया चंद इशार हैं कि
ان کا در جب دہان میں آئے. واہ سبحان اللہ. ان کا در جب دہان میں آئے زندگی پھر امان میں آئے. آہا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. چھان کر دھول ہم زمانے کی. واہ. چھان کر دھول ہم زمانے کی طیبہ کے گلستان میں آئے. سبحان اللہ. کیا کہنے. خوش نصیبی ہے اپنی کہ ان کے خوش نصیبی ہے اپنی کہ ان کے فیض کے سائبان میں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمتیں بانٹنی تھیں آقا نے. رحمتیں بانٹنی تھیں آقا نے اس لیے اس جہان میں آئے. ہاں ہاں کیا خوبصورت نعت کا شعر ہے بھائی. واہ بھائی سبحان اللہ. پاس الفاظ ہی نہیں کیسے. واہ. پاس الفاظ ہی نہیں کیسے شان احمد بیان میں آئے. ہاں سبحان اللہ. بالکل صحیح کہا ہے. پھر پڑھیے گا. واہ واہ کیا خوبصورت شعر ہے. الفاظ ہی نہیں کیسے شان احمد بیان میں آئے. سبحان اللہ. اور مگتا ہے کہ ان کا روزہ جو دیکھ لوں ارسل ان کا روزہ جو دیکھ لوں ارسل جان میری یہ جان میں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت نعت آپ نے پیش کی. اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رسول پہ حاضری کی توفیق دے اور یقیناً دیار نبی میں ہم سب کو بھی لے کر جائے. آپ کی یہ خواہش ہے یہ دعا ہم سب کی طرف سے تو میں آمین کہتا ہوں اس پر. آپ نے ماشاءاللہ نعت کہی اور نعت کا بڑا خوبصورت آپ کا مجموعہ آیا کہ سب سے اعلیٰ ذات مدینے. بڑا خوبصورت نام بڑا منفرد سا نام مجھے یہ لگا. تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی اس نعتیہ کلام کے نام رکھنے کی. آپ کی کوئی نعت کا بند تھا. نعت کا یہ مصرع ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو نعت آپ نے کہی تو کتنی نعتیں ہیں آپ کی اس کتاب میں؟ اس میں تقریباً 50 نعت ہیں اس بک میں جو میری پہلی بک ہے. لیکن اس کے علاوہ جو میں سیکنڈ کام کر رہا ہوں جو میری دوسری نعتیہ مجموعہ آنے والا ہے اس میں تقریباً 60 نعت میں لکھ چکا ہوں ابھی تک. تو انشاءاللہ میری واپسی پر جب میں پاکستان کا ہے انشاءاللہ تو میں پبلش کرواؤں گا انشاءاللہ. اچھا مطلب مختلف 3 میدان مختلف ہیں. ایک نعتیہ کلام ہے, ایک رومانوی غزلیں کہنا ہے اور ایک ہے مزاحیہ قطعات. تو یہ 3 مختلف صنفوں کو آپ نے بنایا, اس کو لے کے چلے, نبھایا. تو ہم چاہیں گے کہ ایک چیز تو ہم نے الحمدللہ نعت تو خیر نعت ہوتی ہے ہمیشہ ہی اچھی ہوتی ہے. نعت کہی نہیں جاتی کہلوائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے نعت. تو ہم چاہیں گے کہ غزل کا بھی تھوڑا رنگ آپ کا دیکھیں. اور کیا آپ نے غزل میں جو ہے ماشاءاللہ خوب جھنڈے گاڑے. مجھے پتہ ہے آپ نے بڑی اچھی خوبصورت غزلیں کی. کوشش ہے میں دیکھیں اپنے آپ کو ہمیشہ ایک اسٹوڈنٹ ہی سمجھتا ہوں. بالکل اسٹوڈنٹ ہی سمجھنا چاہیے. ہمیشہ آپ دوسرے لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک کوشش ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ غزل پیش خدمت ہے آپ. اگرچہ مانگ کے عمرے دراز آئے ہیں. اگرچہ مانگ کے عمرے دراز آئے ہیں یہ چند سانس کے سکے فقط کمائے ہیں. واہ واہ. امیر شہر نے اس اپنی روشنی کے لیے امیر شہر نے اس اپنی روشنی کے لیے چراغ سارے شہر کے یہاں بجھائے ہیں. ہائے 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 کیا بات ہے. واہ واہ. کئی برس لگے تھے ان کی آبیاری میں. کئی برس لگے تھے ان کی آبیاری میں ہجر کی قبر پہ یہ پھول جو کھلائے ہیں. ہائے ہائے واہ واہ. عذاب در بدری کا پتہ نہیں تجھ کو. عذاب در بدری کا پتہ نہیں تجھ کو پرندے گھونسلوں سے کس لیے اڑائے ہیں. واہ واہ بہت خوبصورت شعر ہے. پھر پڑھیے گا بھائی. عذاب آپ نے اس شعر میں پورا فلسفہ بیان کر دیا ہے. بہت شکریہ. عذاب در بدری کا پتہ نہیں تجھ کو پرندے گھونسلوں سے کس لیے اڑائے ہیں. عجب تھا حاصل و لا حاصلی کا یہ قصہ. عجب تھا حاصل و لا حاصلی کا یہ قصہ عجب تھے حوصلے جو اپنے آزمائے ہیں. سبحان اللہ. اور مقطع عرض ہے جی. بدلنا پڑ گیا ہے ساتھ وقت کے ارسل. واہ. بدلنا پڑ گیا ہے ساتھ وقت کے ارسل جہاں پہ ہنسنا تھا ہم صرف مسکرائے. کیا خوبصورت مقطع ہے بھائی. واہ بھائی واہ. پھر پڑھیے گا یہ مقطع. پھر پڑھیے گا. بدلنا پڑ گیا ہے ساتھ وقت کے ارسل جہاں پہ ہنسنا تھا ہم صرف مسکرائے ہیں. واہ 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 بہت خوب. اصل بھائی آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ابھی تک ہم نے دیکھا آپ کی غزل بھی دیکھی نعت دیکھی. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کسی سے متاثر ہو لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ یقینی طور پہ ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں پہلی کتاب پڑھی جاتی ہے پھر غزلیات کی طرف رجحان بڑھتا ہے. کوئی مطمع نظر انسان سیٹ کر لیتا ہے کہ بھئی یہ میرے جو ہیں سب سے اچھے شاعر پسندیدہ. تو آپ کے پسندیدہ شاعروں کی فہرست وہ جو گلدستہ ہے اس میں سے کچھ نام لینا پسند کریں گے آپ؟ جی ایک تو پہلی بات آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. ایک مطالعے سے انسان بہت سیکھتا ہے اور
اساتذہ شہراء جو ہیں ان کا نام لینے کی تو ضرورت نہیں ہے، میر و غالب، امجد مرزا، امجد اسلام امجد صاحب ہیں، اور اس کے بعد ہیں آپ کے ناصر کاظمی صاحب ہیں، بڑے نام ہیں جناب، بہت بڑے نام ہیں۔ اور کنٹمپریری میں آپ دیکھ لیں کہ میں اس ہر شاعر کو اپنا استاد مانتا ہوں جس نے اچھا شعر کہا ہے۔ کیا بات ہے، صحیح کہا ہے۔ اور میں پڑھتا ہوں اور داد دیتا ہوں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اپنے جان ایلیا صاحب بہت اچھے، یہ تو ہم لوگ ان کو پڑھتے ہیں، لیجنڈز ہیں، ان کو بہت بڑا کام ہے۔ تو ابھی نئے فیس بک پہ کافی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ویسے اس سے ہمیں فائدہ بھی ہوا، میری سمجھ سے فیس بک وغیرہ یا سوشل میڈیا آنے سے خاص کر نوجوانوں کو ایک تو اچھا لوگ اس کا مثبت پہلو، منفی پہلو زیادہ لیتے ہیں، میں تو مثبت پہلو لیتا ہوں۔ مثبت پہلو یہ ہے کہ جہاں ہمیں ضرورت تھی لوگ بے دھڑک اصلاح بھی کر دیتے ہیں، مطلب یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ بھی ہو رہا ہے، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک چیز ہم نے جو پھینکی مارکیٹ میں ہم لے کر آئے وہ چل بھی رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا سے متفق ہیں اس سب کارروائی سے کہ ہونا چاہیے؟ اچھا، ایک کال بھی لیتے ہیں، ساتھ ساتھ کال لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں آپ سے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ مجھے ٹیپو اسٹل سے بات کرنی تھی۔ جی ٹیپو بھائی سن رہے ہیں۔ جی ہم نے ان کے بارے میں فیس بک سے بہت زیادہ اپریسیشن لی ہے۔ اچھا، اور وی ریلی لائک ہز ورک۔ نہیں، بہت اچھے شعر کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی جو غزل انہوں نے سنائی اور نعت سنائی وہ تو کمال کی تھی۔ جو مزاحیہ شاعری ہے وی ریلی اپریشیٹ۔ اچھا، مزاحیہ شاعری تو اب انشاءاللہ اب سنیں گے انشاءاللہ، جیسی اب آپ سے سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ، بات چیت ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، اسی طرح کال کرتی رہے اور بات چیت ہوتی رہے۔ میرا خیال ہے اب مزاح کی طرف آتے ہیں، لیکن مزاح کے آنے سے پہلے ایک دفعہ پھر ہم شعر شناس کی طرف چلتے ہیں تاکہ اسکرین پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا شعر کیا ہے۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ بہت خوبصورت شعر ہے اور اس شعر کے شاعر کو آپ نے پہچاننا ہے، یہ آپ کا کمال ہے۔ میں تھوڑا سا ایک واقعہ سناتا چلوں ان صاحب کے بارے میں جو اس شاعر کے جو شاعر تھے اس شعر کے، لیکن اس سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ امجد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ ہمارے ٹیپو بھائی تو آج دولہا لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں ہے دولہا بھائی، آج کے دولہا تو یہی ہے۔ بہت بہت مبارک ہو میرے بھائی، آپ آئے ماشاءاللہ اور خوبصورت۔ دیکھیے سہیل بھائی، میں شاعر کو شاعر کے علاوہ اس کو ایک بہترین انسان پہلے سمجھتا ہوں۔ بے شک، صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ انسان نہیں ہے، اس میں اچھا اخلاق نہیں ہے، اس میں محبت نہیں ہے، تو وہ شاعر بیکار ہے، وہ تانے بانے کرتا ہے۔ ٹیپو ارسل کے بارے میں کہتا ہوں کہ نہایت ہی بہترین، یہ نہیں کہ میں سامنے تعریف کر رہا ہوں، قسم یہ میرے دل کی آواز ہے کہ نہایت ہی مخلص، نہایت ہی پیارا اور نہایت ہی دوست نواز شخص ہے اور بہت اچھا شاعر، بہت اچھا شاعر۔ امجد بھائی آپ خود بھی ماشاءاللہ مزاح کی طرف آپ کی بھی رغبت ہے، تو آپ ان کی مزاحیہ شاعری کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے سامنے ان کی کتاب پڑھی ہوئی جی معافی رکھیے گا، اور اس میں میں دیکھ رہا تھا، پہلے بھی دیکھا، اس میں میرا مضمون بھی آیا، نہایت ہی خوبصورت شاعری ہے ان کی، اور اس میں حالات حاضرہ کو یہ لاتے ہیں، سب سے بڑی بات ہے۔ ایک مزاح ہوتا ہے نا جو خالی انسانہ ہوتا ہے، اس میں ان کے میسیجز بھی ہوتے ہیں کے انداز میں، یہ ایک بڑی اچھی تنقید بھی کرتے ہیں اور بڑا اچھا ایک طنز بھی کرتے ہیں، تو ایک شاعر کی خصوصیت ہے۔ اب میرا بھائی بہت اچھی غزل بھی لکھتا ہے اور بہت اچھا شاعر ہے، بڑا زبردست کمال کا کلام ہے، اور اب ان کے مزاح کی طرف بھی چلتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ امجد بھائی آپ کی کال کا، اور آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ میرا خیال ہے اب تھوڑا مزاحیہ کلام ہو جائے، قطعات آپ کے کچھ ضرور ہم سننا چاہیں گے، کچھ قطعات سن لیں۔ بالکل، میں قطعات سے پہلے ایک مزاحیہ غزل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن عرض کی ہے۔ سب گھروں میں ایک لالا ہوتا ہے، سب گھروں میں ایک لالا ہوتا ہے، بچوں نے ایک ابا پالا ہوتا ہے۔ اچھا، بچوں نے ایک ابا پالا ہوتا ہے۔ ٹوسٹ بیگم نے بنائے ہوتے ہیں، ہم نے بھی انڈا ابالا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھی لگتی ہے جو سالی ہوتی ہے، جو برا لگتا ہے وہ سالا ہوتا ہے۔ آج بھی ہم اس کو تکنے جاتے ہیں، بچوں نے لیکن سنبھالا ہوتا ہے۔ پاس اس کے ڈگری ہر ایک ہوتی ہے، جو اسکولوں سے نکالا ہوتا ہے۔ واہ، پھر پڑھیے گا بھائی۔ پاس اس کے ڈگری ہر ایک ہوتی ہے، جو اسکولوں سے نکالا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ دودھ خالص تک رسائی جس کی ہے،
آج کل وہ بس گوالا ہوتا ہے. پھر پڑھنا بھائی. واہ واہ. دودھ خالص تک رسائی جس کی ہے, آج کل وہ بس گوالا ہوتا ہے. واہ. جو نکل آتا ہے افسر اچھا سا, جو نکل آتا ہے افسر اچھا سا, اس کو کھڈے لین ڈالا ہوتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. پیسے ہوں گھر پاس چابی ہوتی ہے, ورنہ بند ہر ایک تالا ہوتا ہے. کیا بات ہے. چسکے لے کر سارے جس کو کھاتے ہیں, چسکے لے کر سارے جس کو کھاتے ہیں, گوشت کھوتے کا وہ گالا ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. وہ جو پاکستان میں جی مسئلے مسائل تھے. لکھا ہوتا, اور یہ مقطع عرض ہے, لکھا ہوتا ہے یہ ارسل رکشوں پر, جلنے والوں کا منہ کالا ہوتا ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. محاورے کو بھی آپ اس میں لے آئے. بہت خوبصورت آپ کی غزل تھی. اب چاہوں گا وقت کی قلت ہے تو میں قطعات اگر کچھ سنا دیں. جی بالکل, کچھ قطعات ہیں. شروع کرتے ہیں. میں پہلا قطعہ ہے جس کا نام ہے, عنوان ہے جوڑے. جوڑے. آسمانوں پر ہیں بنتے شادیوں کے جوڑے یہ, آسمانوں پر ہیں بنتے شادیوں کے جوڑے یہ, ایک سیانہ کل سرے محفل تھا یہ فرما گیا. واہ. بات اس کی سن کے یہ گھبرا گیا ہوں دوستو, واہ. میں تو جوڑا ایک درزی کوتھا دے کر آ گیا. واہ. وہ جوڑا کچھ اور سمجھ گیا. شادی کا جوڑا. دوسرا جی خدمت خلق. کہا بیگم نے مجھ کو فون کر کے, کہا بیگم نے مجھ کو فون کر کے کہ خانہ داری تجھ کو بھا گئی ہے. واہ. کہا میں نے رہو میکے میں بے شک, پڑوسن خود پکانے آ گئی. واہ واہ واہ. اور تیسرا ہے جی حاجی ان لنڈن. یہ اصل واقعہ ہے, میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا چلوں. وہ ہوٹل میں میرے دوست مہمان کو لے کے آئے, تو آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھ کے وہ اوپر آئے تو کہا کہ میں حج بھی کیے ہیں فلاں. پھر جب وہ سیر سپاٹے کی بات ہو رہی, کہتے میں نے اس فلانے کلب لے کے جانا ہے. اچھا, اس پر آپ نے تو اس پہ میں نے پھر حاجی ان لنڈن. گرمیوں کے روزے تھے دن بہت ہی لمبے تھے, گرمیوں کے روزے تھے دن بہت ہی لمبے تھے, خوب ہی عبادت کی فیض چکھ لیے سارے. سن کے میں ہوا حیران جب کہا یہ حاجی نے, اب کلب بھی لے جائیں روزے رکھ لیے سارے. واہ واہ. کیا کہہ رہے ہیں. بہت خوب. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹیپو ارسل سے بات کرنی ہے. جی بات کریں. بات کر رہی ہیں آپ, بالکل لائیو ہیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کر. میں آپ کی میں نے تینوں بکس پڑھی ہیں, اور نعت کی اسپیشلی, اور دونوں دوسری بک. آپ بہت اچھا لکھتے ہیں, اور اسپیشلی آج کے اس دور میں جہاں پہ ہمیں نئے شاعروں کی بہت ضرورت ہے. واہ, اچھی بات کہی آپ نے. جی, یہ نیا خون آنا چاہیے, ہر فیلڈ میں نیا خون آنا چاہیے. اور ماشاءاللہ یہ جو شاعری کر رہے ہیں اس کا کمال جناب ہے بالکل. اور ان کی کتابیں آ چکی ہیں. دوستو آپ نے دیکھا کہ ہمارے درمیان یہاں ٹیپو ارسل موجود ہیں. ان سے ہم بہت سی باتیں کر رہے ہیں, بہت سی چیزوں پہ ڈسکشن ہو رہا ہے. اصل میں یہ اتنے ہمہ جہت شخصیت ہیں کہ ماشاءاللہ تعلیمی میدان میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے, پھر ادبی میدان میں انہوں نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے. ان کے ماشاءاللہ 3 کتابیں آ چکی ہیں. یہ با پروفیشن اکاؤنٹنٹ ہیں, لیکن ماشاءاللہ اپنا ایک ہوٹل چلا رہے ہیں یہاں لندن میں. تو یہ ایک مختلف انہوں نے ترجیحات اپنی بدلی, وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایک جگہ بٹھا کے نہیں رکھا, بلکہ آگے بڑھتے رہے. اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ ادب کے لوگ اسی طرح کام کریں. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور واپس جلدی آئیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے ہمارے درمیان مزاح کے ٹیپو سلطان جناب ٹیپو ارسل موجود ہے. ٹیپو بھائی, آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ کی کتاب آئی معاف ہی رکھیے گا, جس کا بھی ہم جو ثابت تذکرہ کر رہے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ اس کے سلسلے میں ہماری ایک ملاقات ہوئی, ایک بڑا اچھا فنکشن ہوا تھا جہاں سید سلمان گیلانی صاحب بھی آئے ہوئے تھے, اور بڑا اچھا مزاحیہ مشاعرہ تھا وہ. تو بڑا اچھا ایک ماحول بن گیا تھا. تو آپ آج کے دور کے جو مزاحیہ شاعر ہیں, خاص کر اچھا ہمیں فخر حاصل ہے اسلام چینل اردو کو اور بزم سخن کو کہ یہاں انور مسعود, خالد مسعود گیلانی صاحب, حیدر حسنین جلیسی صاحب, یہ سب ماشاءاللہ یہاں سب آئے ہیں. اور سب نے بہت اچھا, لوگوں نے ظاہر ان کو تو ہیں ہی اتنے دمکتے چمکتے ستارے, ان کو تو پسند کیا ہی ہے. ہم چاہیں گے کہ اب آپ کی اس مزاح کا رنگ ظاہر آپ کی کتاب جو معافی رکھیے گا ہے اس سے بھی سنیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک کالر موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, پھر آپ سے کلام سنتے ہیں. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام جی. میری ٹیپو بھائی سے ذرا بات کراتے ہیں پلیز. جی ٹیپو بھائی سن رہے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ٹیپو بھائی, میں علی بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا شو دیکھ رہا ہوں, بہت مزہ آ رہا ہے, اور آپ کی شاعری اور آپ سب کا جو پروگرام جا رہا ہے بہت زبردست جا رہا ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. کتاب جو ہے میں نے آدھی پڑھ لی ہے, بس آدھی پڑھنی رہ گئی ہے جو آپ نے مجھے گفٹ کی تھی لاسٹ ٹائم, تو بہت شکریہ. بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے, نام بھی بتائیے. میں نے علی نام ہے میرا. علی بھائی, ہم نے ایک شعر یہاں پڑھا تھا ابھی, اور وہ شعر تھا کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. اسکرین پہ بھی آ رہا ہے, تو کچھ تکا شکا لگائیں, یہ شعر کس کا ہے؟ اور کس کا ہو سکتا ہے یہ؟ کس کا؟ آپ میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان میں سے کسی ایک کا تو ہوگا. کاش ہم اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک کا ہوتا. بہرحال اس کا وقت بہت جلد آئے گا, ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. ایک اور کالر بھی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام احمد حسن ہے. جی احمد صاحب کیا کہیں گے؟ جی میں ہلو. جی میرا نام احمد حسن ہے, اور میں ٹیپو حسن صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی آپ بات کر رہے ہیں, اب لائیو ہے, بتائیے. ہیلو السلام علیکم. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں ورنہ آپ سن نہیں پائیں گے آواز, اور آپ موبائل پہ ہم سے بات کریں خالی. میرا خیال چلے گئے غالباً. نہیں اچھا میں آن لائن ہوں جی. میں کافی عرصے سے ٹیپو حسن صاحب کی کتابیں بہت شوق سے پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. اور جس طریقے سے یہ مزاحیہ شاعری کو اور جو رومانوی شاعری کو اور معاشرے کے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے پہلو کو اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں, وہ تعریف کے لائق ہے. جی بالکل صحیح کہا, بہت اچھی بات کہی. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور جس طرح علی بھائی نے ایک بات کہی, میں خود اس کا قائل ہوں, کیونکہ میں نے جب آپ کی کتاب پڑھی, معافی رکھیے گا, اس میں آپ نے قطعات کو زیادہ لے کر چلے ہیں, اور آپ نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیغام پہنچائیں. تو پیغام سے پہلے ایک اور پیغام لیتے ہیں. کالر اور موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. افضال بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی آپ کی دعا چاہیے. آپ کو تو ضرور اس کا جواب آتا ہوگا جو سوال ہم نے پوچھا ہے. بالکل جی. آج کل اس دنیا کا خریدار, چلیں جی, آج کل غیرت مند وکیل مسیحاؤں کو پھینٹا لگاتے ہیں. اچھا. آج کل غیرت مند جج ملک کے محافظوں کو پھائے لگاتے ہیں. آج کل غیرت مند کیسے اچھے دھماکے کرتے ہیں. ایسی دنیا کو کیا نہیں چاہیے ہمیں, نہیں چاہیے. اچھا, لیکن یہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں, یہ جو شعر ہے, دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں, آپ نے کچھ تکا شکا لگایا اس کے بارے میں؟ ہاں جی, کوئی تکا لگایا یہ شعر کس کا ہے؟ نہیں, میں چلیے ہم آخر میں آپ کو بتائیں گے. جی اصل بھائی آپ سے بات ہو رہی ہے, اب چاہیں گے کہ ہم آپ کے قطعات جو خاص کر آپ کی اس کتاب معافی رکھیے گا میں ہیں, اس کو بھی سنیں ضرور. بلکہ وہ آپ نے بات کی خالد مسعود صاحب سے لاسٹ ٹائم جب آئے تھے تو میری ملاقات ہوئی, تو ایک میری سرسری طور پہ ملاقات ہوئی, تو ایک بہت اچھی انہوں نے بات کی. اچھا. تو کسی نے میرا انٹروڈکشن کروایا کہ یہ بھی لکھتے ہیں, تو خیر وہ گپ شپ ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ یار ایک بات یاد رکھنا کہ آپ لکھنا نہیں چھوڑنا. واہ. کہتے ہیں آپ جو بھی کام کرتے ہو ہوٹل کا یا جو بھی ہے, تو وہ آپ کو وہ سیٹسفیکشن نہیں دے سکتا جو آپ لکھ کے جو آپ حاصل کرتے ہو. بے شک, بالکل صحیح بات ہے. بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے. اور اصل سوال یہ کہ خیال کو ضائع کرنا بھی نہیں چاہیے. جو خیال آ رہا ہے اس کو لکھیں, مزاح میں آ رہا ہے مزاح میں لکھیں, غزل میں آ رہا ہے غزل میں لکھیں, نظم میں آ رہا ہے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے, آپ کوشش سے نہیں بن سکتے. نہیں, شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, سیدھی سی بات ہے. اور دوسری بلکہ بھی میں بیٹھا ہوں, آپ کا سوال سن کے مجھے اپنا ایک قطعہ یاد آ گیا مزاحیہ. میں نے اسی اس میں پیرائے میں لکھا تھا, قطعے کا نام ہے بندہ مزدور. واہ. تو وہ میں نے ابھی ڈھونڈ کے میں نے اس لیے میں نے نکالا کہ لگتا ہے کوئی آپ کو دھوکہ ہی ہوا ہے, لگتا ہے کوئی آپ کو دھوکہ ہی ہوا ہے, مزدور سا بندہ ہوں سردار نہیں ہوں, دفتر کے لیے گاڑی یہاں گھوم رہا ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. کیا بات ہے, واہ بھائی واہ. تو یہ آپ کا جو سوال ہے, جو ہمارے سوال پہ آپ نے اس کا جواب دے دیا, اس پہ مجھے وہ آ گیا. تو اس کے بعد اچھا, حالات حاضرہ کے حوالے سے آپ کے خطات میں دیکھتا رہتا ہوں, آتے رہتے ہیں, تو کیونکہ آپ بہت اچھے دیکھیں, اصل میں کسی بھی
معاشرے کی جو اچھی فروغ کا ذریعہ بنتا ہے وہ یہی چیز بنتی ہے کہ ہم اس پر مثبت تنقید کرتے رہیں، کبھی بھی یہ نہ ہو کہ وہ تنقید کا پہلو ہٹ جائے، لیکن مزاح کے رنگ میں کریں تو اور اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ سے ہم چاہیں گے کچھ اس چیز پہ۔ آپ کی بات کو میں آگے تھوڑا سا بڑھاؤں گا کہ مذاق بہت مشکل کام ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک ناہمواری ہے، تو آپ نے نہ صرف اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے بلکہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو کسی کا دل نہ دکھے، اس میں کسی کی توہین نہ ہو، تو آپ نے اور وہ مینشن بھی ہو جائے۔ صحیح بات ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، جو بھی سیاسی، سماجی، معاشرتی جو بھی مسئلہ ہو تو لکھ لیتے ہیں ہم، تو ہم چاہیں گے کچھ کلام کے نمونے اور کچھ پیش کریں، آپ قطعات خاص کر کے ہمیں پیش کریں۔ جی نیکسٹ ہے آن ڈیوٹی، کھانا کھا کر 2 دیے، یہ بیویوں کے حوالے سے تو ضرور ہوتا ہے، اس میں غیر سیاسی ہے، غیر سیاسی۔ کھانا کھا کر 2 دیے برتن تو بیوی نے کہا، مجھ کو لگتا ہے کہ تم میں عقل رتی بھر نہیں، اپنی عزت جو بنی تھی مل گئی ہے خاک میں، دیکھ تو لیتے کہ یہ ہوٹل ہے اپنا گھر نہیں۔ اچھا، ہوٹل میں تو برتن نہ دو بھائی، کم سے کم اتنا تو نہ کرو بھائی۔ وہ انہوں نے کہا نا کہ اپنی عزت۔ تو ایک اور ہے جی انکشاف، اچھا، بہت میں کر چکا نقصان اپنا تب یہ جانا، بہت میں کر چکا نقصان اپنا تب یہ جانا، منافع بخش جو بزنس ہے صرف سٹا ہے، اچھا، ملاوٹوں کا ہے یہ دور اب میرے یارو، جو دودھ پیتا ہے خالص وہ صرف کٹا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ جی، تو اسی طرح ہے شکرانہ، تو یہ بھی ایک آبزرویشن آپ سمجھ لیں، صبح سے فارغ ہی تھا میں رب کا لیکن شکر ہے، جو ایک بندہ ہے وہ شکرانہ ادا کر رہا ہے، صبح سے فارغ ہی تھا میں رب کا لیکن شکر ہے، 5:02 پر کام اپنا بڑھ گیا، کل ملا کر 5 کھیسے صاف کر ڈالے ہیں اب، یارو اس ویگن میں جب بندے پہ بندہ چڑھ گیا، وہ جیب کترا تھا۔ تو اسی طرح ایک ہے قطع ہے جو آج کل کے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، جی آپ تو وہ سنا ہے، وہ جنازہ بھی فیس بک پہ ہی وہ پڑھ دیا کریں گے کہ اچھا طریقہ انہوں نے کہا چلو اسی طرح پڑھ دو۔ جی، تو سٹیٹس اپڈیٹ، اور بندہ سٹیٹس اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے، بولا شاعر ایک پرندہ بن کے میں اڑتا پھروں، بولا شاعر ایک پرندہ بن کے میں اڑتا پھروں، ہجر میں اس دل کو اپنے حوصلہ دیتے ہوئے، یہ سٹیٹس پڑھ کے پھر کومنٹ بیوی نے کیا، لینڈ کر کے گھر کو آنا نیپیاں لیتے ہوئے۔ تو ایک اور معاشرتی مسئلہ ہے ہمارا، اس قطعے کا عنوان ہے حاجی صاحب، جی سمجھیں کہ بس 0 میٹر ہو کے واپس آئے ہیں، سمجھیں کہ بس 0 میٹر ہو کے واپس آئے ہیں، سب گناہ تھے بخشوائے ہم نے تو بس جاتے ہی، پھر شروع کر بیٹھے ہیں ہم وہ پرانا دھندا اب، کی ہے زمزم میں ملاوٹ آج سے واپس آتے ہی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام امتیاز ہے۔ امتیاز صاحب کیا کہیں گے؟ بس یہی کہوں گا جی کہ ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے آج گیسٹ کو لائے ہوئے ہیں، بہت شکریہ، اور آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ ویسے جب اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں تو انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ یہ پروگرام آپ کا ساری شام چلتا رہے، اتنے اچھے اچھے شعر آپ کے جو گیسٹ وہ پڑھ رہے ہیں، اسپیشلی وہ جو ٹیپو بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ ایک پلیز اپنا ایک کوئی مزاحیہ والا جو ایک یہ شعر پڑھتے ہیں وہ ایک اچھا سا سنا دیں۔ جی بالکل بھائی جان، ویسے ہمارا پروگرام ہر ٹیوزڈے کو ہوتا ہے، اور آج ماشاءاللہ ٹیپو بھائی نے ہمیں یہ شرف باریابی بخشا ہے یہاں پہ، لیکن الحمدللہ ہر ہفتے یہاں شعراء کرام تشریف لاتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے گا، اگلے ہفتے پھر کسی اچھے شاعر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ فرمائش آ گئی اب تو، آپ بہت شکریہ جناب آپ کا، اب ضرور ہم چاہیں گے کہ فرمائش پوری کی جائے، لوگوں کی فرمائش ہے۔ جو نیکسٹ ہے جی پرانا بم، پرانا بم، جی نہ جانے بیگ صاحب کو نظر یہ لگ گئی کس کی، نہ جانے بیگ صاحب کو نظر یہ لگ گئی کس کی، خوشی تھی عارضی یارو پرانا غم نکل آیا، نہ آیا راس ان کو دوسری شادی رچانا بھی، نیا فیتا جلا جب تو پرانا بم نکل آیا۔ واہ بھائی واہ بھائی واہ۔ تو اسی طرح نیا وٹامن، اچھا نیا وٹامن، دیکھا بیوی کو جو افسردہ تو بولا شوہر،
देखा बीवी को जो अफसरदा तो बोला शोहर, ये तेरी आंख में क्यों जान नमी आई है। बोली बेगम के मेरे टेस्ट हो चुके सारे, बस जरा खून में शॉपिंग की कमी आई। वाह, ये सबसे बड़ी बीमारी है, खून में शॉपिंग की कमी आ जाए तो इससे बड़ी कुछ नहीं है जी। तो अगला कहता है, उसका उन्वान है जी शेख साहब। वाह। शेख साहब ने कहा कि खाइए बिस्किट जनाब, शेख साहब ने कहा कि खाइए बिस्किट जनाब, ऐसे बिस्किट हों अगर तो है सब्र किसको यहाँ। वाह। जब कहा कि खा चुका हूँ 4 तो कहने लगे खाए तो हैं 7 लेकिन है खबर किसको यहाँ। वाह वाह वाह, क्या कहना है जी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बातचीत का सिलसिले को भी लेके चलते हैं साथ साथ। टिपू भाई, बहुत अच्छे जो नसर निगार हमने देखा, मैं भी यूसुफी साहब का तस्करा कर रहा था, बल्कि उनके मैंने कुछ जो क़तात उनकी जो बातें थी वो कहीं भी कुछ कोशिश की ज़रगुज़िश से वो कहने सकूँ। यूसुफी साहब के मुख्तलिफ अंदाज़ था, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ अंदाज़ होते हैं। इंशा अलग लिखते थे, यूनुस जावेद भट्ट साहब बहुत मुनफरिद लिखते हैं। तो नसर की तरफ रुझान नहीं गया लिखने का? मैं असल में देखें, शुरू में मैंने जब कहा कि मज़ा निगारी एक मुश्किल काम है। आप देख लें कि मज़ा निगार कितने शायर हैं, गिनती के होंगे चंद, जो उनमें भी मेयार को कायम रखना, मौज़ूआत, इसमें मौजू की बहुत कमी होती है। आप देख लें कि एक नया कोई मौजू ढूंढना, फिर उसको ऐसे पैराए में बयान करना कि कारी के चेहरे पे जो सामे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। तो इसमें इतना है, कहतुल रिजाल है तो नसर निगारी उससे ज़रा आगे की चीज़ है। सही बात है। उसमें आपको अपनी यानी कि ना ऐसे नुक्ते पे, यानी कि इसमें तो हम 4 लाइनों में 4 मिसरों में बात को ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक गज़ल होती है, तो उसमें एक पूरा मजमून बांधना पड़ता है और फिर आपको तो एक, लेकिन मैं टाइम का मसला है मेरे पास, तो ये जैसे मैं अभी ब्रेक में कह रहे थे कि जितनी मेरी शायरी है ये मैंने ट्रैवलिंग के दौरान की है मोस्टली। उम्मूमन यही होता है, यहाँ पढ़ा भी इसी तरह था। हमारे साथ एक कॉलर और मौजूद है, इनसे बात करें थे। आपकी माशाल्लाह मद्दा बहुत हैं, तो बातें होती रहेंगी इनसे भी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं यास्मीन बात कर रही हूँ। मुझे टीपू सुल्तान भाई से एक रिक्वेस्ट करनी है। जी मुझे कोई नात के अशार सुनाए आपकी जो न्यू कलेक्शन में से है। जी ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर सुनाते हैं, बिल्कुल सुनाते हैं, और नात पे ही बल्कि हम इंशाल्लाह इसको अख्ताम भी करेंगे। बहुत शुक्रिया यास्मीन साहब आपकी कॉल का। हमारे दरमियान हमारे जो बहुत अच्छे खूबसूरत टीपू अरसल साहब तो मौजूद हैं, इनसे भी बातें होंगी, इनसे अशार भी सुनेंगे, लेकिन हमारा अगला सेगमेंट सुखनवर मौजूद है। आइए देखते हैं कि आज के हमारे सुखनवर कौन हैं। खाते थे लोग लेके समोसे सड़े हुए, कुछ लोग थे जमीन पर औंधे पड़े हुए। और मिसरा देखें कि गाड़ी थी इतनी लेट कि बच्चे बड़े हुए, और झुरमुट में महवशों के थे मुल्ला खड़े हुए। अरे भरपूर वहां शबाब ये जिंदा थे नाम के, और यासीन पढ़ रहे थे कलेजे को थाम। एक यार ने तो छीन ली सूरत करार की, वो खादिम के सर पर फोड़ दी हंडिया अचार की। बाकी रही न फिर मुझे हाजत सिंगार की, चेहरे में खिंच के आ गई रौनक बहार की। मैंने कहा कि अपना शिकम पाटते चलें, और जब तक चले ये रेल मुझे चाटते चलें। जब तक चले ये रेल मुझे चाटते चलें। क्या ये नज़्म आखिरी बन के क्या क्या करिश्मे रेल ना अपने दिखा गई। तहजीब के नुकूश जहां से मिटा गई, एक बाब कट जो शेख की बाहों में आ गई, रीशे सफेद जुल्फ सियाह में समा गई। वो गाड़ी की भीड़ भाड़ में शौहर बदल गए, बूढ़े जवान बीवियां लेकर टहल गए।
بہت شکریہ ناظرین. آپ نے دیکھا سخنور میں ساغر خیامی صاحب جو تھے وہ اپنا کلام پیش کر رہے تھے. بہت منفرد انداز ہوتا ہے. ہمارے درمیان بھی ایک بہت اچھے مزاح نگار موجود ہیں. ٹیپو بھائی آپ سے درخواست ہے کہ کچھ اور قطعات عطا کیجئے تاکہ ایک ماحول جو بنا ہوا ہے وہ کنٹینیو رہے. بالکل جی. نیکسٹ قطع ہے انڈرسٹینڈنگ. واہ. مل کے ہیں ہم دیکھتے تو مل کے کھاتے بھی ہیں ہم. واہ. یہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہو رہی ہے. مل کے ہیں ہم دیکھتے تو مل کے کھاتے بھی ہیں ہم. اب چباتے ہیں زیادہ کیا بھروسہ آنتوں کا. کچھ محبت بھی ہے اس میں اور کچھ بچت بھی ہے. ایک ہی اینک ہے اپنی ایک جوڑا دانتوں کا. واہ واہ واہ. یہ آپ نے بزرگی اور اس کے حوالے سے بڑا اچھا بتایا. ریلیشن شپ تو یہی اسی کا نام ہے. اصل میں وہ ہوٹل میں ایک گیسٹ چیک ان ہوئے تھے تو وہ ایجڈ تھے. تو وہ اس نے جو خاتون تھی انہوں نے اینک ادھار لی اپنے ہسبینڈ سے. تو وہ اسے لکھ کے تو انہوں نے واپس دی. تو یہ اس وقت میں نے یہ آپ کو تو ماشاءاللہ صبح شام یہ لوگ نئے نئے ایکسپیرینسز ہوتے ہوں گے. مختلف لوگ آتے ہیں ہوٹل میں. کی بات ہوتی ہے کہ جو آپ کو آ جائے تو یا پھر جو ذہن میں آ جائے تو آپ لکھ لیتے ہیں. جی. تو نیکسٹ ہے ہمارے کلچر سے جڑا ہوا ہے مائی کمیٹی والی. اچھا جی. عورتیں چیخنے لگیں یکدم شور سے میری تائی جاگ گئی. واہ. سارے پیسے تھے جس کے پاس جمع وہ کمیٹی کی مائی بھاگ گئی. کمیٹی کی مائی بھاگ گئی. واہ بھائی واہ. تو بیوی کا پھر تذکرہ آ گیا سر. شیف بیوی. اچھا. کوکنگ میں ماسٹرز بھی کر لیا ہے. کوکنگ میں ماسٹرز بھی کر لیا ہے. زبیدہ آپا دکھتی جا رہی ہو. واہ. کوئی سی ایک ڈش ہی اب پکا لو کہ بس ترکیبیں لکھتی جا رہی. واہ واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے. جی. خوشخبری. جی. جیسا کہ ہمارا یہ کلچر ہے پیری مریدی کا تو اس سے میں نے مریدن سے یہ بولا پیر ایک دن. واہ. مریدن سے یہ بولا پیر ایک دن کہ تیرا کام آدھا ہو گیا ہے. تیرے گھر میں حکومت ہوگی تیری تیرا شوہر بھی سادہ ہو گیا. کیا بات ہے. واہ واہ. بہت خوب بہت خوب. ٹیپو بھائی آپ کا کلام کا سلسلہ جاری ہے. ہم سن رہے ہیں انشاءاللہ. وقت کی قلت بھی ہے. مختلف چیزیں ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. دوستو ہم نے شعر پیش کیا تھا شعر شناس کے لیے اور ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے ای میلز کے ذریعے ہمیں بتایا. فون بھی لوگوں نے کیے تھے لیکن کوئی بوجھ نہیں پایا اس شاعر کو. تو ہم بتاتے چلیں گے دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. یہ مشہور شعر اکبر الہ آبادی صاحب کا شعر ہے. اور اکبر الہ آبادی صاحب کے حوالے سے وہ قصہ جو میں سناتا چلوں مختصراً کہ وہ ایک سیشن جج تھے. خود رہ چکے تھے. ان کے بیٹے جو تھے وہ ہائی کورٹ کے جج ہو گئے. تو انہوں نے ایک تقریب کا انعقاد کیا اور اس تقریب پہ والد صاحب کو بلایا اور بہت سے گورے مجسٹریٹ اور سارے لوگ بھی اس میں شریک تھے. تو آپ اپنی اسی مخصوص حلیہ میں پگڑ اور شیروانی اور انہوں نے جو تہمت باندھا ہوا اور مخصوص قسم کے انداز میں اس میں پہنچ گئے وہاں. تو صاحبزادے نے کہا کہ ابا آپ اس حلیے میں آ گئے آپ کو تو مختلف آنا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو میرا روایتی حلیہ میں اسی میں آؤں گا. اتنے میں وہ مجسٹریٹ سامنے سے آ گیا اور اس نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے. تو وہ ان کا صاحبزادہ جو تھا اکبر الہ آبادی کا ان سے کہنے لگا کہ یہ میرے والد صاحب کے ملنے والے ہیں. تو اب اکبر الہ آبادی کی بزلہ سنجی کام آئی اور انہوں نے پلٹ کر جواب دیا نہیں 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 میں اس کے والد کا نہیں اس کی والدہ کا ملنے والا ہوں. تو یہ اکبر الہ آبادی صاحب تھے. ان کا بڑا خوبصورت ہم نے شیئر کیا. بہت سے لوگوں نے ہمیں ای میل کے ذریعے اس پر جواب دیا. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. جی ٹیپو بھائی آپ سے سلسلہ جاری ہے. میں چاہوں گا ایک آدھ قطعہ سنا کر اختتام ہم نعت پہ کریں اگر. ٹھیک ہے. پردیس کے حوالے سے آخری قطعہ میں آپ کو سناتا ہوں. قطعے کا عنوان ہے حلال. پردیس میں گزرتے ہیں کچھ اس طرح سے دن. واہ. پردیس میں گزرتے ہیں کچھ اس طرح سے دن ہر روز دیکھتا ہوں میں منظر کمال کا. واہ. گوروں کی شاپ پر تو بڑی عمدگی کے ساتھ کھوتے کے گوشت پر بھی ہے لیبل حلال کا. واقعی آپ دیکھیں آپ جائیں تو وہ گوروں کی شاپ پہ آپ دس از اے کامن. جی بالکل. اچھا ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور یاسمین صاحبہ نے فرمائش بھی کی ہے. تو میں چاہوں گا کہ وقت بالکل 1 منٹ رہ گیا ہمارے پاس کہ ہم نعت کے چند اشعار اگر آپ سے سن لیں اور اس پر ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے انشاءاللہ. میں بالکل سناتا ہوں. دونوں جہاں کے محرم اسرار آپ ہیں. سبحان اللہ. محبوب حق ہیں سید ابرار آپ ہیں. واہ. جس کی مثال ملتی نہیں اس جہان میں نور خدا ہیں پے کرے انوار آپ ہیں. سبحان اللہ. ٹھکرائے ہوئے آئیں سبھی آپ کی طرف. واہ. سینے لگائیں آپ کے غمخوار آپ ہیں. واہ. تخلیق کائنات ہوئی آپ کے لیے. سبحان اللہ.
کونین آپ کے نبی مختار آپ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انسانیت عروج پہ پہنچی ہے آپ سے. خلق عظیم صاحب کردار آپ ہیں. سبحان اللہ. ارسل کرم کی ایک نظر مجھ کو ہو عطا. میں ہوں غلام آپ کا سرکار آپ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. ارسل بھائی آپ اس محفل میں تشریف لائے, بہت شکریہ. اور آپ یقین کیجئے کہ آپ نے پرنور بھی بنا دی. ابتدا میں نعت پڑھی, اختتام پہ نعت پڑھی, اور اس کے علاوہ جو قطعات آپ نے پیش کیے, میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں, دوستوں مزاح جو ہے نا یہ بہت باریک کام ہے. جیسا کہ ٹیپو بھائی نے بھی کہا, مزاح کرنے کے لیے آپ پھکڑ پن کے بہت قریب ہوتے ہیں, آپ بہت جلدی وہ لمٹ کراس کر جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں آج کل شاید معیار یہ بن گیا ہے مزاح کا کہ آپ جگت بازی کریں, جملے اچھالیں, کسی کا مذاق اڑائیں, اور اس کو مزاح کا پوائنٹ بنا دیا گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں مزاح وہ ہے جو آج ہم نے ٹیپو بھائی سے سنا. تو ٹیپو بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے اس پروگرام میں آنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں عطا کرے, اور بہت شکریہ آپ کے آنے کا. دوستوں ہماری کوشش کیا ہوتی ہے, ہماری کوشش ہے کہ جتنے نوجوان شعراء یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائی جا سکے, مزاح کے حوالے سے بھی اور غزل کے حوالے سے بھی. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور شاعر کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.